تو دشمن نے جو ابتر کا تانا دیا تھا حوضہ کوثر ملنے سے وہ تانا ختم ہو گیا؟ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے جنہوں نے چھپانے کی کوشش کی وہ بھی آخر میں لکھ کر گئے کہ اس سے مراد ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہے رسول اللہ کی اولاد، اس لیے کہ یہ سورہ جو نازل ہوا یہ تانے کی وجہ سے نازل ہوا۔ آپ اپنے آخری بیٹے جناب عبداللہ کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے تو عاص بن وائل نے تانا دیا، ابتر ہو گیا رسول، اس کی نسل ختم ہو گئی، منقطع النسل ہو گیا۔ کافروں سے کہنے لگا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب یہ جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ یہ انتقال کر جائے گا، اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں بچا۔ خدا لعنت کرے اس ملعون پر کہ اس نے رسول کو اذیت پہنچائی۔ کافر تھا مگر ایک بات بڑی مضبوط کہہ دی اس نے کہ جو مکے کی تاریخ میں لکھی گئی، کافروں سے کہہ رہا تھا بیٹا مر گیا، وارث ختم ہو گیا، نسل ختم ہو گئی، دین کا اب کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب مکے کے کافر بھی جانتے تھے نبی اور دین کا وارث اگر کوئی ہو سکتا ہے تو رسول کی اولاد ہو سکتی ہے، کوئی ساتھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ تانا دیا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کیا، اے میرے محبوب ہم تو آپ کو نسل کثیر دے رہے ہیں، دشمن بے اولاد مرے گا۔ ہم نے دی آپ کو نسل کثیر، دشمن رہے گا بے اولاد۔ کیا ہدیہ دیا اللہ نے؟ اگر کہہ دیتا ہم نے آپ کو بیٹی دی، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے آپ کی نسل چلا دی۔ ہم نے آپ کو بیٹا دیا، ہم نے آپ کی نسل چلا دی۔ اب آگے ان بیٹوں کی نسل باقی رہے یا نہ رہے یہ کوئی ذمہ داری نہیں، مطلب یہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے نہ یہ کہا بیٹی دی، نہ یہ کہا بیٹا دیا، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو دی نسل کثیر، بہت زیادہ نسل، بہت زیادہ نسل۔ آپ نے نظریں دوڑائیں اپنے وطن میں، دیکھا سارے قبیلے خاندانوں میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ بیٹے ہیں، اس کا مطلب ہمارے یہاں ہے نسل کثیر۔ آپ تھوڑے سے باہر بھی نکلے تھے تو آپ نے دیکھا ایسا نہیں، ہمارے وطن میں آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، شہر ہیں، ان جگہوں میں بھی سب سے زیادہ اگر بیٹے ہیں تو ہمارے پاس ہیں، اس کا مطلب ہم ہیں اس زمانے کے نسل کثیر۔ اچھا آپ نے پوری دنیا میں دیکھ لیا کہ ایسا نہیں کہ ہندوستان میں، بلکہ عرب میں بھی، یوروپ میں بھی، فارس میں بھی، ہر جگہ افریقہ میں بھی دیکھا سب سے زیادہ بیٹے ہمارے یہاں ہیں، اس کا مطلب ہم ہیں صاحب نسل کثیر۔ تو یہ تو آپ کی نگاہیں ہیں، آپ کے خیال ہیں، وہ جس کی نگاہیں صبح قیامت تک کو دیکھ رہی تھیں، اس اللہ نے کہا ہم نے دی آپ کو نسل کثیر، یعنی اے میرے محبوب سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی، آپ کی نسل قیامت تک، نسل ختم نہیں ہوگی۔ عجیب مقابلہ ہے، آدم کی نسل ختم ہو جائے مصطفیٰ کی نہ ہو۔ مولانا کیا مصطفیٰ نسل آدم سے باہر ہیں؟ اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا ظاہراً میں آدم کا بیٹا ہوں، حقیقتاً میں آدم کا باپ ہوں۔ ہے اللہ کے نبی آپ تو نسل آدم سے ہیں، کہ فرمایا تو ظاہراً میں بیٹا ہوں، حقیقتاً میں باپ ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر باپ نہ ہو تو بیٹا دنیا میں نہیں آ سکتا، اگر میں نہ ہوتا تو آدم کو خلق ہی نہ کیا جاتا۔ نسل مصطفیٰ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نسل کثیر ہم نے آپ کو عطا کی، تو جب بس نہ چلا تو پردہ ڈالنے والے ان بیٹیوں کو لکھنے لگے جن کو مصطفیٰ نے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا تھا، کہ مصطفیٰ کی ایک بیٹی تھوڑی تھی جو ایک ہی کا قصیدہ پڑھتے ہو، 3 اور بھی تھیں۔ اور اتنا لکھا گیا، اتنا لکھا گیا کہ علماء شیعہ بھی مجبور ہو گئے کہ نہ لکھیں تو کیا کریں، اعتراض ہو جائے گا، میٹھی میٹھی گولیاں اٹھا لیتے ہو۔ ان کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، خبریں آئی ہیں صحیح راویوں سے کہ 4 تھیں۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی راوی نے کہا ہو کہ 4 تھیں، اس لیے کہ ایسی پرورش کی تھی مصطفیٰ نے کہ جیسے سگی بیٹیوں کی پرورش ہوتی ہے۔
اور یہ بیٹیوں کے معاملے میں نہیں ہوا. رسول اللہ کا ایک صحابی ہے جو رسول کا بیٹا مشہور ہے, زید بن حارثہ, بیٹا مشہور ہے. معلوم ہے کیوں بیٹا مشہور ہے؟ یہ عیسائی آزاد قبیلے کا بیٹا تھا زید. بکتا بکتا جناب خدیجہ کے قافلے تک پہنچ گیا. جب آپ کا عقد بی بی کا عقد رسول اللہ سے ہوا تو آپ نے اس بیٹے کو مصطفیٰ کے سپرد کر دیا. کیوں کہتے ہیں رسول کا بیٹا؟ سپرد کر دیا. عیسائیوں کو پتا چلا ابن عبداللہ کے پاس ہے ہمارا بیٹا, دولت لے کر آ گئے. اے ابن عبداللہ جتنی دولت چاہتے ہو لے لو, ہمارا بیٹا ہمیں دے دو. رسول اللہ نے کہا بسم اللہ لے جاؤ, چلیے زید نے کہا میں نہیں جاؤں گا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ قبیلے کے لوگ آئے تھے, چچا آئے تھے, تائے آئے تھے, خالو جان آئے تھے. مورخ کہتا والدین آئے تھے لینے کے لیے, باپ آیا تھا لینے کے لیے. رسول اللہ نے کہا جاؤ زید کہنے لگے میں محمد کا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب اتنی محبتوں سے پال رہے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پالتا. میں نہ جاؤں گا تو کوئی نیا ہو گیا کہ بیٹیوں کو پال دیا. یہ بیٹیاں پلی ہیں رسول اللہ کے پاس, مگر سگی بیٹیاں نہیں. اب لکھا تو ہے, کتابوں نے لکھا, راویوں نے بیان کیا, مگر سگی بیٹیاں نہیں تھی. تو دیکھیے ان چھپانے والوں میں بھی اور بتانے والوں میں بھی ایک صنف علماء کی اور ہے, اور وہ تیسری قسم ہے محققین. وہ نہ چھپاتے ہیں نہ بتاتے ہیں, وہ تو دونوں کی پڑھ کے نتیجے نکال کے دیتے ہیں. جنہوں نے چھپایا ان کی بھی کتابیں, جنہوں نے بتایا ان کی بھی کتابیں, اور تحقیق کر کے بتاتے نتیجہ یہ نکلا. محققین کہتے لکھا ہوا تو نہ جانے کہاں کہاں ملا کہ 4 تھیں, مگر تاریخ کی تحقیق میں ایک بیٹی کے علاوہ اوروں کا وجود نہیں ملا. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں رسول اللہ کی شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی, 29 برس تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی. اللہ نے 29 برس کی عمر میں آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا قاسم, اس لیے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم. دوسرے برس اللہ نے آپ کو ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام رکھا گیا زینب. اس کا عقد, وہ لکھتے ہیں اس کا عقد کر دیا ابو العاص سے جو اس وقت تھا کافر. اللہ نے آپ کو پھر تیسری اولاد دی تو بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا گیا طیب, پھر طاہر, پھر رقیہ, پھر ام کلثوم, پھر عبداللہ, پھر فاطمہ. وہ کہتے ہیں زینب کا عقد ہو گیا ابو العاص سے, رقیہ کا عقد ہو گیا عتبہ ابن ابو لہب سے, ام کلثوم کا عقد ہو گیا عتیبہ ابن ابو لہب سے. تینوں داماد کافر تھے. علامہ شبلی نعمانی لکھتے تینوں داماد کافر تھے. بعثت کا اعلان ہوا نہیں. 40 برس کے ہوئے رسول تو آپ نے اعلان نبوت کیا. مکے میں بلندی پہ کھڑے ہو کے, جو علماء عامہ نے لکھا جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, مکے کی بلندی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ایک ندا بلند کی, سارے قبائل جمع ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ گھوڑوں پر سوار ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے جو تمہیں آ کے لوٹے گا, مان لو گے؟ کہنے لگے ہم نے آپ کو آج تک سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. آپ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. چڑھ کے دیکھو آنکھوں سے نظر نہ آئے. کہا اے ابن عبداللہ ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کس سے کام لے رہے ہیں. اتنا یقین ہے؟ ہاں اتنا یقین ہے. تو سنو, میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اللہ کے عذاب سے جس کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. جہنم سے ڈرو, میں تمہارے حق میں دعا کروں گا, اللہ کے احکام پر عمل کرو. پھر لکھتے ہیں احمد بن حنبل کے آپ ایک سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے بنی مطلب جہنم کی آگ سے ڈرے رہنا, میں تمہارے حق میں دعا کروں گا. اے بنی ہاشم جہنم کی آگ سے ڈرے رہنا, میں تمہارے حق میں دعا کروں گا. کہتے اتنی احتیاط کے ساتھ تبلیغ رسالت کر رہے تھے کہ جس پر نظر پڑی اسی کا نام لے لے کے کہہ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ ہم سے تو کہا ہی نہیں.
یہ نہ کسی مولوی کی ہمت ہے نہ کسی مجتہد کی ہمت ہے کہ مجمع میں کہہ دے کہ آپ کو بھی مسجد میں آنا ہے، اے فلاں آپ کو بھی مسجد میں آنا، آپ نماز نہیں پڑھتے، جھگڑا ہو جائے گا۔ مگر اللہ کا نبی نام لے لے کے کہہ رہا تھا جہنم کی آگ سے ڈرے رہنا، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے مخاطب ہو گئے اپنی بیٹی فاطمہ سے، کہنے لگے یا فاطمہ تو بنت محمد، جہنم کی آگ سے ڈری رہنا، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ میں احمد بن حنبل کی کتاب الٹ پلٹ کے صفحے ادھر ادھر کر کے دیکھتا رہا۔ جب فاطمہ سے مخاطب ہو گئے تو اب زینب سے مخاطب ہوں گے، اب ام کلثوم سے مخاطب ہوں گے، اب رقیہ سے مخاطب ہوں گے، مگر قلم فاطمہ پہ آ کے رک گیا۔ انہوں نے نہیں لکھا کہ زینب سے بھی مخاطب ہوئے، رقیہ سے بھی مخاطب ہوئے، تو قلم کا رکنا بتا رہا ہے۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو انہیں بھی تو بلاتے دعوت ذوالعشیرہ میں، نہیں ملی۔ محققین کہتے اس موقع پر بھی رسول اللہ کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی۔ آپ کے چہروں پر مایوسی یہ ہے کہ یہ جملہ کیوں کہہ دیا؟ ہماری کتابوں نے نہیں لکھا، ہماری کتابوں نے تو یہ لکھا کہ رسول سے پوچھا گیا آپ کی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ یہ کس سے روک دیتی ہے؟ یہ کس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے؟ یہ کس کے لیے مانے بن جاتی ہے؟ یہ کس کے لیے سپر بن جاتی ہے؟ فرمایا اپنے چاہنے والوں کے درمیان اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی میری بیٹی فاطمہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، مگر کہہ رہے تھے، میں نے کہا چلیے آپ کو بھی سلام، کم از کم ایک دلیل تو ملی کہ اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ علماء شبلی نعمانی لکھتے ہیں ان میں سے 2 بیٹیاں 8 ہجری تک زندہ رہیں، اور میں بعثت کی بات بتا رہا ہوں۔ 13 سال بعثت کے ختم ہوں گے تو رسول ہجرت کریں گے، تو مدینے میں 1 2 3 4 8 تک بات پہنچے گی، وہ زندہ ہے، اور یہ بعثت کا واقعہ ہے۔ محققین کہتے ہیں یہاں بھی نظر نہیں آئی، جبکہ یہاں تو نظر آ جانا ہی چاہیے تھا۔ وہ وقت آیا رسول اللہ پر جب آپ کو اذیتیں دی گئیں، بیوی نظر آئیں، یہ بیٹیاں نظر نہیں ہے۔ اوجھڑی ڈالی گئی تو فاطمہ بچپنے کا عالم ردا سنبھالے ہوئے گھر سے باہر آ گئیں بابا بابا کہتے ہوئے، اور آپ نے آپ کے بازوؤں سے اوجھڑیوں کو ہٹایا، مگر یہ بیٹیاں نظر نہیں آئی۔ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، زخمی شہید نہیں، عیب ہے ٹوٹ جانا دانتوں کا، رسول میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ زخمی ہو گئے تو مرہم زخموں پہ لگانے کے لیے بدن پر کافروں کی تلواریں تک پہنچ گئیں، اس لیے کہ مسلمان لشکر تو چھوڑ کے فرار ہو گیا تھا، میرا مولا لڑ رہا تھا بس، اور حفاظت کر رہے تھے رسول اللہ کی۔ اور ایسے میں عورتیں بھی ہیں۔ میدان احد میں مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں مدینے سے قریب خدا آپ کو زیارت کرائے، وہ میدان جہاں جنگ احد ہوئی وہاں عورتیں بھی ہیں۔ نصیبہ جیسی عورت موجود ہے جو رسول اللہ کی مدد کر رہی ہے، تیر و کمان چلا رہی ہے، نصیبہ موجود ہے۔ اور مگر پھر بھی اگر کسی کے یہاں ثابت ہو جائے تو سنیے کہ ہم کوئی مخالف نہیں، ثابت ہو جائے تو ہمیں قبول ہے۔ علی کے 18 بیٹے ہم فضیلت بیان کرتے ہیں جناب حسنین کی، مگر سارے بیٹے قبول ہیں۔ اگر ثابت بھی ہو جائے تو لاؤ مجھے دکھاؤ جو فضیلت زبان رسالت سے فاطمہ کے لیے ادا ہوئی وہ کسی اور بیٹی کے لیے دکھاؤ۔ فاطمہ آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے۔ اہل بیت کی شان میں آیت انما نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اب تو موقع تھا، ساری بیٹیوں کو بلا لیتے، سارے داماد۔ جبرائیل آئے، عرش سے داخل کسا ہوئے، جناب حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات آئے، سب کہنے لگے رسول اللہ کی بو محسوس کر رہے ہیں۔ بی بی نے کہا چادر کے نیچے ہے، آپ بھی اجازت لے کے چادر میں چلے گئے۔ جبرائیل امین انما یرید اللہ والی آیت لے کر آ گئے، یہ روایت آپ کی کتابوں میں، مگر جو علماء عامہ سب نے لکھا انہوں نے یہ لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کا نبی فاطمہ کے گھر میں آیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو قریب بلایا، جناب حسنین کو قریب بلایا، مولا کائنات کو قریب بلایا، سر پہ چادر ڈالی، ڈال کے کہنے لگے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ چادر پہلے ڈال لی سر پر، پھر فرمایا یہ میرے اہل، اس لیے نے چادر ڈالی۔ علماء کہتے ہیں یہ فضیلت اور کسی بیٹی کے نصیب میں نہیں لکھی گئی ہے۔
آئی تو احترام میں کھڑے ہو گئے. کسی کے لیے نہیں فرمایا فاطمہ بس اتو منی، بس فاطمہ کے لیے فرمایا، اور کسی بیٹی کے لیے نہیں فرمایا. رشتے جناب فاطمہ کے بھی آئے. ادھر علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں زینب و ام کلثوم اور رقیہ کا بھی کر دیا آپ نے، مگر کہیں نہیں ملتا کہ زینب کے عقد کے لیے وحی آئی ہو، رقیہ کے عقد کے لیے وحی آئی ہو. بیوی کے لیے کہتے رہے یہ اختیار ہمیں اللہ نے نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا.